جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں ہمارا پتھر آئے گا، اس کو لگے یا نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے سینے پہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مصلحتوں کی سیاست کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو حکومت کی مجبوریاں کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مفادات کی کمزوریاں مجبور کر دیں۔ الحمدللہ نہ اقتدار کی لالچ ہے نہ مفادات کی لالچ ہے، اللہ کے لیے اس کے میدان میں نکلے ہیں، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ناجائز اور ناپاک حکومت کو سمندر برد نہ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، آج کا یہ مظاہرہ پشاور کی سرزمین پر موجودہ ناجائز اور نااہل حکومت کی ناکام معاشی پالیسی کے خلاف اور قوم پر مہنگائی کے پہاڑ گرانے کے خلاف منعقد ہو رہا ہے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، اور میرے پشاور کے دوستو، آپ کوئی 10-12 سال سے میرے اس آواز کو سن رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے اور یہ کسی کا کٹ پتلی ہے، یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران قوم کے اوپر لعنت بن کر مسلط ہیں، اور اب اگر ہمارے صوبے کے کچھ لوگوں نے ایک گناہ کیا ہے تو پھر وہ لوگ کم از کم اللہ کے حضور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تبدیلی کے اسباب واضح ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، جہاں میرے اکابرین نے پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال واضح کی، قرضے کتنے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیے گئے، کیا ہماری اگلی نسلیں ان قرضوں کو ادا کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ آج لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج سندھ کا ایک پولیس مین وہ روڈ کے اوپر اپنے بچے کو گود میں لے کر کہتا ہے کوئی ہے خریدنے والا۔ آج اپنے بچوں کو نہر میں ڈالنے اور خودکشی کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ دن کیا ہم نے دیکھنے تھے؟ کیا ہم من حیث القوم اس صورتحال کے ذمہ دار نہیں کہ قوم کو ایسے حکمرانوں سے نجات دلائیں؟ میرے محترم دوستو، اس نے ان 3 سالوں میں 2 طرح کی قانون سازیاں کی ہیں۔ ایک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی گرفت پاکستان پر مضبوط کی ہے، جو ہمارے ملک میں معاشی مشکلات کا سبب بنا ہے۔ تم نے سب کچھ کیا، مغرب کے لیے کیا، تم نے ہماری تہذیب کو ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا، تم نے ہماری معیشت کو مغربی مالیاتی اداروں کے گروی بنا دیا، تم نے آج پھر ایک نئی قانون سازی کی۔ اس قانون سازی کے نتیجے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم اس ملک میں
عوام کے اختیار کی بات کرتے ہیں، وہاں انہوں نے کل کی قانون سازی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ملک کی سیاست پر گرفت کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ سو یہ آمروں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ عوام کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم دوستو، ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں اسلامی تہذیب و تمدن، اس ملک کی اسلامی تشخص کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر کبھی ریاست مدینہ کے مقدس عنوان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کون سا مقدس عنوان، کبھی کون سا مقدس عنوان۔ منافقوں، بتانا چاہتا ہوں تمہارا باپ بھی ان پردوں کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتا۔ اب ہم نے تمہاری گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے، تمہیں اپنا احترام عزیز ہے، تم پاکستان میں ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہو تو آپ کو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکلنا ہوگا۔ جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں، ہمارا پتھر آئے گا، اس کو لگے یا نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے سینے پہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مصلحتوں کی سیاست کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو حکومت کی مجبوریاں کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مفادات کی کمزوریاں مجبور کر دیں۔ الحمدللہ نہ اقتدار کی لالچ ہے، نہ مفادات کی لالچ ہے۔ اللہ کے لیے اس کے میدان میں نکلے ہیں، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ناجائز اور ناپاک حکومت کو سمندر برد نہ کر دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، تم لوگوں نے کل کے پارلیمنٹ کو جس طرح اپنا کھلونا بنایا، اور ہم گواہ ہیں، تم نے حکمرانوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ٹیلی فونیں کر کے دھمکیاں دی ہیں، اپنے نمائندوں کو بھیج کر انہیں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ اس اسمبلی کے اجلاس میں نہ گئے اور حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیا تو یہ کیس تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تم نے حزب اختلاف کے ممبران کو فون کیے کہ اجلاس میں نہیں آنا، ووٹ نہیں استعمال کرنا۔ تمہارے ان مشکوک کردار کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کھلے میدان میں اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا، انہی سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ ہم فوج کو بطور ادارہ احترام دینا چاہتے ہیں، ہم فوج کو بطور ادارہ غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ فوج جیسی ادارے کو عام جلسوں میں زیر بحث لایا جائے، لیکن اس کا دار و مدار ہم پر نہیں، خود ان کے کردار پر اس کا دار و مدار ہے۔ میرے محترم دوستو، کشمیر کو بیچ دیا، ایسا بیچا کہ ڈکار بھی نہیں لیا، اور
کل کشمیر کو بیچا، اور آپ کو بھی یاد ہے اس نے کہا تھا مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ مودی کے لیے دعائیں کرنے والا بالآخر کشمیر کو بیچ گیا، اور آج جسے فوجی عدالت نے سزائے موت دی ہے، پاکستان کا دشمن، پاکستانیوں کا قاتل، پاکستانی فوجیوں کا قاتل، آج اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اسمبلی میں تاکہ وہ عدالتوں سے رجوع کر کے ضمانت لے سکے۔ یہ ہے آپ کا خیر خواہ، یہ ہے اس ملک کا خیر خواہ، یہ ہے اور امیدیں ضرور وابستہ ہوتی ہیں، امیدیں وابستہ کی گئی کہ شاید یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں لائے گا، لیکن ہمارے نہر میں اور چھوٹی سی ندی میں بہتے ہوئے پانی کو بھی خشک کر دیا ہے، اور آج ہم گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔